اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وما ارسلنا قبلک الا رجالا نوحی الیہم فاسألوا اہل الذکر ان کنتم لا تعلمون۔ تو جو بات ہم اب تک سنتے ہوئے آئے کہ کافروں نے حضور علیہ الصلاۃ والسلام کی بات کو نہ مانا، تو نہ ماننے کی وجہ کیا تھی؟ کہ وہ حضور علیہ الصلاۃ والسلام کو معاذ اللہ اپنے جیسا کہتے تھے۔ تو پوری تفصیل کے ساتھ کل ہم نے اس کو آپ کے سامنے پیش کر دیا محمود غزنوی کے واقعے سے کہ چند لمحے یا چند منٹ اگر کوئی ہمارے ساتھ رہ جائے تو اس کا مطلب یہ نہیں کہ وہ ویسا ہی ہو جاتا ہے، وہ جس مقام پر ہے وہ اسی مقام پر رہتا ہے۔ اور اس کے بعد اب کفار مکہ کو پھر کہا جا رہا ہے تم یہ زبردستی دعویٰ کیوں کر رہے ہو؟ ابھی ایک تو تم یوں کہہ رہے تھے سارے پہاڑ سونے کے ہو جائیں، اور سونے کے کر دے تب بھی تم کوئی ایمان لانے والے ہو نہیں۔ اور اس کے بعد کہا وَمَا أَرْسَلْنَا قَبْلَكَ إِلَّا رِجَالًا نُوحِي إِلَيْهِمْ۔ اب کیا کہتے ہیں؟ آپ تو ہیں ہمارے جیسے، اگر اللہ فرشتے کو بھیجے تو ہم ایمان لے آئیں گے۔ میں نے کہا نا کسی ایک بات بھی پر بھی وہ نہیں ٹھہرتے تھے۔ تو ایسا ہے تو کبھی وسوسے ہیں تو کبھی جادو ہے، نہیں تو آپ شاعر ہیں، نہیں تو ایسا ہے آپ ہمارے جیسے، نہیں۔ اب آخر میں کیا کہتے ہیں؟ اگر کوئی فرشتہ لائے نا قرآن تو ہم ایمان لائیں گے۔ اب اللہ فرماتے ہیں وَمَا أَرْسَلْنَا قَبْلَكَ إِلَّا رِجَالًا نُوحِي إِلَيْهِمْ، اور ہم نے آپ سے پہلے مرد ہی بھیجے ہیں جن کی طرف ہم وحی کرتے تھے۔ ہم تو آخری امت ہیں، تو ہم سے پہلے جتنے نبی آئے کیا کوئی عورت نبی بنی ہے؟ کہا نہیں۔ کوئی فرشتہ نبی بن کر آیا ہے؟ کہا نہیں۔ کہا پھر وہ تو بشر میں سے ہی ہوتے ہیں، نبی کے لیے شرط کیا ہے؟ بشر ہی ہوتے ہیں، لیکن نرے بشر نہیں، کامل بشر ہوتے ہیں۔ یہ صفت ہے انبیاء کی۔ اگر آپ بشر نہیں مانیں گے تو بھی کافر، اور نرا بشر مان لیا تو بھی کافر۔ تو آپ کو درمیان ماننا پڑے گا کہ ہیں بشر، اکمل اور کامل البشر ہے کہ ان جیسا اب کوئی نہیں ہے۔ یہ انبیاء جیسی ہستیاں کوئی ہو سکتا ہے؟ کہ نہیں ہو سکتا، بشر ہے لیکن یہ کامل ہے۔ تو تم تو پہلے سے دیکھتے ہوئے آئے ہو کہ سارا قانون جو اللہ کا ہے وہ سسٹم ایک ہی جیسا چل رہا ہے کہ جتنے بھی نبی آئے ہیں سارے کے سارے مرد آئے ہیں، اور سارے کے سارے بشر آئے ہیں، بشر میں سے بنے، اور بشر میں بھی مرد عورت نہیں۔ اب اللہ فرماتا ہے فَاسْأَلُوا عَلَى الذِّكْرِ إِن كُنتُمْ لَا تَعْلَمُونَ، تو اے لوگو علم والوں سے پوچھو اگر تم نہیں جانتے۔ پوچھو کن سے؟ علم والوں، جو جانتے ہیں ان سے پوچھو، تم نہیں جانتے۔ یہود کفار مکہ کے دور میں تھے نا، یہودی تھے، نصرانی حضرت موسیٰ اور حضرت عیسیٰ کو ماننے والے تھے، سارے کے سارے موجود تھے۔ تو حضرت انجیل، توریت، زبور جن نبی پر نازل ہوئی تم کو نہیں معلوم ہے کہ وہ نبی کیا تھے؟ وہ تو سارے کے سارے مرد تھے، اور وہ تو تمہارے ساتھ رہ رہے ہیں۔ یہ یہود جن کی باتیں تم ہم تک لے کر آتے ہو، یہ نصارہ جن کی باتیں ہم تک لے کر کے آتے ہو، وہ بھی تو اہل کتاب ہیں، ان کے نبی بھی صاحب کتاب ہے نا۔ تو انہی سے پوچھو کہ تمہارے نبی پر جو کتاب اتری تو تم کیا تھے؟ مرد تھے کہ فرشتے تھے؟ تو وہ خود ہی کہیں گے وہ سارے کے سارے ہمارے نبی بھی مرد ہی تھے۔ تو جب مرد تھے، بشر تھے، تو پھر یہاں یہ اعتراض کیوں کرتے ہو کہ یہ تو ہمارے جیسے ہیں؟ ایک سسٹم تو تم دیکھتے ہوئے آ رہے ہو کہ یہ چل رہا ہے، یہ چل رہا ہے، باوجود اس کے اب اس کو ماننے سے انکار کیوں کرتے ہو؟ اب یہاں کچھ باتیں سمجھنے والی ہے کہ فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ، پوچھو ان لوگوں سے تم جس بات کو نہیں جانتے۔ نہ جاننا یہ ایک بیماری ہے، نہ جاننا یہ ایک بیماری ہے، جیسے کینسر ایک بیماری ہے نا، ڈائبٹیز ایک بیماری ہے، ایسے نہ جاننا، جاہل رہنا یہ ایک بیماری ہے۔ اس بیماری کا علاج کیا ہے؟ کہ اس بیماری کا علاج ہے جان لو تو بیماری دور ہو جائے گی۔ ڈائبٹیز میٹھا کھاتا رہتا ہے، لیکن جب پتہ چل گیا کہ میٹھا کھانے ہی سے ہی بڑھتا ہے تو وہ کیا کرتا ہے؟ نہیں کھاتا، میٹھا روک دیتا ہے، وہ بیماری رک جاتی ہے۔ تو یہی ہے، نہیں جاننا یہ ایک بیماری ہے۔ اب یہ بیماری کنٹرول کیسے ہوگی؟ کہ جاننے لگو گے تو بیماری کنٹرول ہو جائے گی۔ تو قرآن کیا کہتا ہے؟ تم کسی چیز کے بارے میں نہیں جانتے ہو تو فکر مت کرو، اس کے بارے میں پوچھو۔ کن سے پوچھو؟ لیکن اپنے سے جاہل اور اجہل سے مت پوچھو، ہے نا۔ چور اگر جا کر کے ڈاکو کو پوچھے مسئلہ تو پھر اس میں رہ کیا جاتا ہے نا۔ تو خود جاہل ہو تو پھر جاہلوں سے نہ پوچھو۔ ہم اگر جاہل ہیں تو ہم جاہل سے نہ پوچھے، ہم اگر جاہل ہیں تو عالم سے پوچھے۔
جو عالم ہے وہ مفتیان کرام سے پوچھے، جو مفتی ہے وہ اپنے سے اوپر والوں سے پوچھے، یہ قانون ہے، ٹھیک ہے۔ اب اس میں ہوتا کیوں ہے یہ شرط کیوں ہے؟ کہ دیکھو جو چیزیں اصل بنیادی ہے کیا، ایک ایمان کا صحیح ہونا، ٹھیک ہے، ایک ایمان صحیح ہو جائے، اس کے بعد تمہارے میرے فرائض کا صحیح ہونا۔ بھئی ہم 5 وقت کی جو فرض نماز ادا کرتے ہیں، زکوٰۃ ادا کرتے ہیں، یہ فرائض، یہ فرائض کا صحیح، اور اس کے بعد جو تجارت کرتے ہو اور جو مال لے کر آتے ہو، اس کا صحیح ہونا، یہ چیز ہے۔ تم کوئی بات رب کے بارے میں، نبی کے بارے میں، جنات، ملائکہ، اولیاء، ان کے بارے میں کوئی اپنی طرف سے سمجھتے ہو، بھئی ٹھیک ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کا ایک وجود ہے، کیا ہے، کیسا ہے، اس کے بارے میں تم اپنے طرف سے باتیں کرو گے، سوچو گے، یا اپنے جیسے ہی بندے کو تم پوچھو گے کہ بھئی اللہ کیسا ہے، تو جو تم تو جانتے نہیں، اس کے بارے میں عقیدہ کیسا رکھنا یہ پتہ نہیں، تو نتیجہ کیا ہوگا؟ نتیجہ یہ ہوگا کہ تم غلط عقیدہ گھڑ لو گے، غلط عقیدہ، ایمان کے بارے میں غلط عقیدہ گھڑ لو گے اور اسی پر جم جاؤ گے، اور نتیجہ اس کے آخر میں کیا ہوگا؟ مرتے وقت تمہارا ایمان پر خاتمہ نہیں ہوگا، کیونکہ زندگی پر عقیدہ دوسرا مانا تھا، تو اب خاتمہ صحیح نہیں ہو سکتا نا۔ تو کہا اس لیے اگر تمہیں مجھے سمجھ نہ آئے عقیدے کے بارے میں تو پہلے پوچھو، تاکہ عقیدہ درست ہو جائے گا اور ایمان کامل اور صاف ہو جائے۔ دوسرا تو ایمان کامل ہو گیا، اب کیا ہے؟ کافر فرائض ہیں، حج، زکوٰۃ، نماز، یہ ساری چیزیں، تو فرائض کے اندر اگر کوئی چیز نہیں آتی ہے اس کے بارے میں پوچھو، بھئی نماز ہے تو ارکان کیا ہے، فرائض کیا ہے، شرائط کیا ہے، واجبات کیا ہے، سنن کیا ہے، یہ ساری چیزیں جان لو۔ زکوٰۃ، اللہ نے تبارک و تعالیٰ نے اتنا مال دے دیا کہ زکوٰۃ فرض ہو گئی، تو یہ جان لو کہ کب کب فرض ہوتی ہے اور کب نہیں ہوتی ہے۔ اتنا مال آ گیا کہ حج کرنا ہے، تو کہا حج کے مسائل جان لو۔ اسی طرح اب یہ فرائض ہیں، اب فرائض ہوگا کیا؟ تم یہ سمجھتے تھے کہ اتحیات نہیں پڑھیں گے تو نماز ہو جائے گی، ٹھیک ہے، لیکن اتحیات پڑھنا واجب ہے، ہر حال میں واجب ہے، واجب چھوٹا تو سجدہ سہو کرنا ہے، سجدہ سہو نہیں کیا تو نماز گئی، دہرانی پڑے گی۔ تو پوری زندگی جس نے اس طرح نماز پڑھی اس کی ایک کو نماز ہوئی ہے؟ تو فرائض یہ ہے، تم نہیں جانتے تو پوچھو نا، اصل کیا ہے؟ نہ جاننا یہ بیماری ہے، اس کا علاج کیا ہے؟ کہ آپ جان لو، علاج ختم، بیماری ختم ہو جائے گی۔ یہ فرائض کے اندر، اور فرائض کے بعد اتر کر تجارت کے معاملے میں کہا پہلے جان لو کون سی چیز حلال ہے اور کون سی چیز حرام ہے، اور اس کے بعد سودا بازی کرنے کے لیے جاؤ، تاکہ کہیں ایسا نہ ہو کہ لینے نکلے تھے حلال اور لے کے آئے حرام، اور حرام لے کر کے آئے مجرم بن گئے اللہ اور اس کے رسول کے، اب قیامت میں کہا یہ جو حرام کھایا ہے اس کو جہنم کی آگ جلائے گی۔ جو جسم حرام تجارت سے بنا اور جو گوشت جمع اس کو جہنم کی آگ جلائے گی۔ تو یہ چھوٹی چھوٹی سی باتیں ہیں ایمان کے بارے میں، فرائض کے بارے میں اور تجارت کے بارے میں، ہم اور آپ بالکل اس کے اندر شرم نہ کریں۔ اب میں بڑا ہو گیا ہوں، اب کیا پوچھوں؟ بہت سارے ایسے لوگ ہیں جنہوں نے آخری عمر میں بھی غسل کرنے کے بارے میں ہم سے سوال کیے کہ غسل اگر ہم 1 کریں یا 2 کریں یا کیسے کریں، تو اس میں کوئی شرم کی بات نہیں ہے۔ اس نے جس دن پوچھا اس کے بعد کی زندگی اس کی اچھی ہو گئی، نہیں پوچھتا تو ویسی کی ویسی آج بھی رہتی۔ اس نے پوچھ لیا ایک بار تو اب اس کے بعد کی جتنی زندگی ساری اچھی ہو گئی، کیوں کہ نہیں جانتا تھا تو اب جان لیا۔ تو ہر چیز کے بارے میں، مطلب ہر چیز کے بارے میں، دین کی ہر چیز کے بارے میں۔ اچھا میرے کہنے اور آپ کے سننے میں آمدن صاحب کوئی خطا ہوئی، اللہ عز و جل اپنے حبیب کے صدقے اسے معاف فرمائے۔ استغفر اللہ ربی من کل ذنب